السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ لوک سبھا کے ساتھ ساتھ 4 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کا بھی ہوا اعلان۔ تلنگانہ میں 13 مئی کو عام انتخابات ہوں گے۔ مجھے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا، میں قانونی جنگ لڑوں گی کہ کویتا کا بیان۔ الیکٹرل بانڈ نے بی جے پی کی لوٹ مار کو بے نقاب کر دیا، ادھو ٹھاکرے کا بیان۔ اروند کیجریوال کو ای ڈی سمن کیس میں راؤز ایونیو کورٹ سے ملی ضمانت۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ لوک سبھا کے ساتھ ساتھ 4 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کا بھی ہوا اعلان۔ تلنگانہ میں 13 مئی کو عام انتخابات ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے آج دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہندوستان میں لوک سبھا انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار نے اعلان کیا کہ ملک میں لوک سبھا انتخابات 7 مرحلوں میں کرائے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ملک کی 4 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کا اعلان بھی کیا گیا۔ جن 4 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں وہ ہے اڑیسہ، آندھرا پردیش، سکم اور اروناچل پردیش۔ آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں 13 مئی کو عام انتخابات کے لیے پولنگ ہوگی۔ اس طرح تلنگانہ میں 13 مئی کو اسمبلی کا ضمنی انتخاب بھی ہوگا۔ پرچہ نامزدگی سے دستبرداری کی آخری تاریخ 29 اپریل مقرر کی گئی۔ دونوں تلگو ریاستوں کے لیے 18 اپریل کو الیکشن نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ 25 اپریل تک پرچہ نامزدگی قبول کیے جائیں گے۔ 26 اپریل کو نامزدگیوں پر غور کیا جائے گا۔ 29 اپریل پرچہ نامزدگی سے دستبرداری کی آخری تاریخ ہے۔ دونوں تلگو ریاستوں میں 13 مئی کو پولنگ ہوگی اور 4 جون کو نتائج جاری کر دیے جائیں گے۔ مجھے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا، میں قانونی جنگ لڑوں گی کہ کویتا کا بیان۔ BRS لیڈر و MLC کویتا نے کہا کہ ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ای ڈی نے انہیں غیر قانونی طور پر گرفتار کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ غیر قانونی گرفتاری کے خلاف قانونی جنگ لڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ شراب گھوٹالہ اور منی لانڈرنگ کیس میں من گھڑت ہے۔ سخت سیکیورٹی کے درمیان ای ڈی کے عہدیداروں نے MLC کویتا کو دہلی کی راؤز ایونیو عدالت میں پیش کیا۔ اس موقع پر انہوں نے عدالت کے احاطے میں میڈیا کو تفصیلات بتائی۔ دوسری جانب کویتا کی جانب سے سینئر ایڈوکیٹ وکرم چودھری اور موہت راؤ دلائل سنیں گے۔ ای ڈی کی جانب سے اسپیشل PPS کے مٹا اور ای ڈی کے اسپیشل کونسل زیب حسین دلائل سماعت کریں گے۔ BRS راجیہ سبھا MP واویرا جو روی چندر اور MLC ستیاوتی راٹھوڑ کویتا کی حمایت میں عدالت پہنچے۔ عوام نے انتخابات میں BRS کو مسترد کر دیا، ڈاکٹر کے لکشمن کا بیان۔ BJP کے رکن راجیہ سبھا کے لکشمن نے کہا ہے کہ دہلی شراب معاملے کی جانچ تقریباً 1 سال سے جاری ہے۔ انہوں نے میڈیا سے کہا کہ کویتا ہی نہیں، دہلی کے کئی وزراء بھی اس معاملے میں جیل کی سزا بھگت رہے ہیں۔ جانچ ایجنسیوں کے کام کو حکومت سے جوڑنے کی عادت اپوزیشن کو ہو گئی ہے۔ غلطی ہوئی یا نہیں وہ بتانے کی ضرورت ہے۔ ایجنسیوں کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خود مختار اور دستوری ادارے ہیں، اس میں مداخلت کرنے کا کوئی بھی حق نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر غلطی نہیں ہوئی تو سزا نہیں ہوگی اور غلطی کی گئی تو ضرور سزا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کویتا کے معاملے میں قانون اپنا کام کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے پچھلے انتخابات میں BRS کو مسترد کر دیا۔ رشوت خوری اور خاندانی سیاست سے لوگ تباہ ہو گئے۔ نہ صرف شراب گھوٹالہ بلکہ تلنگانہ میں BRS کے دور حکومت میں وزراء ارکان اسمبلی نے حکومت کو لوٹا ہے۔ جو بھی پروجیکٹ کے نام پر گھوٹالے ہوئے اس کی جانچ ہو رہی ہے، اس کا پردہ فاش ہوگا۔ عوام نے تلنگانہ سے BRS کی صفائی کا کام کیا۔ BRS قائدین حیدرآباد کی بجائے دہلی میں ای ڈی کے دفتر کے سامنے دھرنے دیں، کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی کا بیان۔ تلنگانہ کے وزیر امارت و شعرا کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے دہلی شراب گھوٹالہ معاملے میں BRS کی رکن قانون ساز کونسل کویتا کی ای ڈی کی جانب سے گرفتاری کے معاملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے پوچھا کہ کویتا کو دہلی پولیس نے گرفتار کیا ہے تو BRS کے لیڈران اور کارکن تلنگانہ میں دھرنے دیتے ہوئے عوام کو کیوں پریشان کر رہے ہیں۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ ستم ظریفی ہے کہ جن لوگوں نے اس دن AP کے سابق وزیر اعلیٰ چندر بابو کی گرفتاری کے موقع پر ہونے والے دھرنوں اور ریلیوں کو روک دیا تھا، وہ آج کویتا کی گرفتاری پر دھرنے دے رہے ہیں۔ BRS لیڈران نے اس وقت سوال کیا تھا کہ آندھرا پردیش میں گرفتاری پر حیدرآباد میں دھرنا کیوں دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پروجیکٹ کی تعمیر میں ہوئے ناجائز منافع کے ذریعے خصوصی پروازیں بک کرتے ہوئے BRS لیڈران اپنے کارکنوں کو دہلی لے جائے اور ED کے دفتر کے سامنے دھرنے دینے کے ساتھ ساتھ بھوک ہڑتال کرے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت کی فلاحی حکمرانی سے عوام کی زندگیاں اب روشنی سے بھر گئی ہیں۔ شہریت ترمیمی قانون کے خلاف اسد الدین اویسی بھی سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ AIMIM کے صدر و رکن پارلیمنٹ
ریپرزینٹیشن حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی بھی شہریت ترمیمی قانون CAA کے معاملے پر سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ اویسی نے سپریم کورٹ میں NRC کا مسئلہ بھی اٹھایا۔ اویسی نے عدالت میں دائر درخواست میں اپیل کی ہے کہ شہریت ترمیمی قانون کے نفاذ کو فوری طور پر روک دیا جائے۔ اویسی نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ CAA کا NRC کے ساتھ ناپاک اتحاد ہے۔ NRC کے ذریعے ہندوستانی مسلمانوں کو نشانہ بنانے کا منصوبہ ہے۔ CAA کے بعد اب NRC بھی لایا جائے گا۔ اویسی نے الزام لگایا کہ CAA کی طرف سے پیدا ہونے والی صورتحال نہ صرف شہریت کی گرانٹ کو کم کرنا ہے بلکہ شہریت سے انکار کے نتیجے میں ان کے خلاف انتخابی کارروائی کرتے ہوئے اقلیتی برادری کو الگ کرنا بھی ہے۔ CAA کے نوٹیفیکیشن کے بعد اویسی نے کہا تھا کہ مذہب کی بنیاد پر کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا اور اس پر سپریم کورٹ کے کئی فیصلے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ مساوات کے حق کے خلاف ہے۔ آپ ہر مذہب کے لوگوں کو شہریت کی اجازت دے رہے ہیں لیکن مذہب اسلام کے لوگوں کو نہیں دے رہے ہیں۔ کویتا کی گرفتاری کے خلاف تلنگانہ بھر میں BRS کے احتجاجی مظاہرے، مودی کے پتلے نظر آتش۔ BRS نے دہلی شراب پالیسی کیس میں MLC کویتا کی غیر قانونی گرفتاری کی مذمت کی ہے۔ MLC کے کویتا کی گرفتاری کے خلاف پارٹی کارکنوں کے ریاست بھر میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ BRS کے کارکنوں نے بس ڈپو کے سامنے دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ منڈل مراکز میں احتجاجی پروگرام منعقد کیے گئے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہزار مودی اور ریونت آ جائے کوئی خوف نہیں ہے۔ انہیں یقین ہے کہ MLC کویتا باعزت بری ہو جائیں گی۔ نظام آباد ضلع میں بھی احتجاج جاری ہے۔ BRS قائدین بودھن، آرمور اور بالکنڈہ حلقوں میں سڑکوں پر جمع ہو گئے۔ وزیر اعظم مودی کے پتلے نظر آتش کیے گئے۔ ZP چیئرمین وٹھل راؤ نے نظام آباد ٹاؤن میں احتجاج میں شرکت کی۔ BRS کارکنوں نے سدی پیٹ کے پرانے بس اسٹینڈ چوک پر بھی دھرنا دیا۔ انہوں نے نعرے لگائے کہ مودی کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ غیر قانونی گرفتاریوں کو فوری روکا جائے۔ BRS قائدین نے کریم نگر ضلع کے گنگا دھرم منڈل مرکز میں احتجاج منظم کیا۔ سابق MLA سنکی روی شنکر اور پارٹی کارکنوں نے بڑی تعداد میں اس احتجاجی مظاہرے میں شرکت کی۔ انہوں نے وزیر اعظم مودی کے خلاف نعرے لگائے۔ عادل آباد میں کاروباری اور تجارتی ادارے مکمل بن رہے۔ کویتا کی گرفتاری کے خلاف احتجاج میں حیدرآباد میں احتجاج جاری ہے۔ میرپیٹ میں وزیر اعظم کا پتلا جلانے والے BRS کارکنوں نے مودی کے خلاف نعرے لگائے۔ MLA گوپی ناتھ کی قیادت میں بورابنڈا بس اسٹینڈ پر دھرنا منعقد کیا گیا۔ مشترکہ ضلع کھمم میں بھی احتجاجی مظاہرے منعقد کیے گئے۔ BRS کارکنوں نے ایلندو قصبے میں ایک بڑی احتجاجی ریلی نکالی۔ احتجاجیوں نے آنکھوں پر پٹی باندھ کر احتجاج کیا۔ گاڑیوں کے نمبر پلیٹس کے حروف کی تبدیلی، پہلے نمبر کے لیے تقریباً 9,61,000 روپے ادا کیے گئے۔ تلنگانہ میں گاڑیوں کے نمبر پلیٹس کے پہلے دو حروف TS کے بجائے TG کرنے کے بعد جاری کردہ پہلا نمبر کے لیے تقریباً 9,61,000 روپے ادا کیے گئے۔ ریاست میں حال ہی میں کانگریس حکومت کی تشکیل کے بعد ریاستی حکومت نے TS کے بجائے گاڑیوں کے نمبر پلیٹس کے دو حروف TG کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس سلسلے میں مرکز سے خواہش کی تھی۔ مرکز نے اس کو منظوری دیتے ہوئے گزٹ اعلامیہ جاری کیا تھا جس کے بعد سے رجسٹریشن نمبر کے ابتدائی دو حروف TS کے بجائے TG کر دیے گئے۔ الیکٹرل بانڈ نے BJP کو لوٹ مار کو بے نقاب کر دیا، ادھو ٹھاکرے کا بیان۔ شیوسینا ادھو بالا صاحب ٹھاکرے کے سربراہ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ الیکٹرل بانڈ اسکیم سے متعلق انکشافات نے BJP کو بے نقاب کر دیا ہے۔ ٹھاکرے نے جنوبی ممبئی کے کولابا علاقے میں پارٹی کارکنوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ BJP کو الیکٹرل بانڈ میں 8,000 کروڑ روپے ملے۔ اگر اس کا موازنہ کانگریس کو ملنے والی رقم سے کیا جائے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ کون لوٹ رہا ہے۔ انہوں نے کہا الیکٹرل بانڈ اسکیم سے متعلق انکشافات نے BJP کو بے نقاب کر دیا ہے جو اکثر کانگریس پر ملک کو لوٹنے کا الزام لگاتی ہے۔ کیا آپ اس ملک کی کمان لٹیروں کے حوالے کریں گے؟ BJP آپ کو ترقی یافتہ ہندوستان کا خواب دکھا کر ملک کو لوٹنے کے لیے مزید 5 سال کی مدت چاہتی ہے۔ مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ ٹھاکرے نے الزام لگایا کہ جس طرح ان کی پارٹی کے لیڈروں پر سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن CBI اور انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ED جیسی تفتیشی ایجنسیوں کے ذریعے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اسی طرح تاجروں پر بھی BJP کو بھاری چندہ دینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اعلیٰ کمپنیوں کو ملک کے مختلف حصوں میں ٹھیکے ملے، انہیں الیکٹرل بانڈ کی شکل میں BJP کو چندہ دینے پر مجبور کیا گیا۔ 15 فروری کو دیے گئے ایک تاریخی فیصلے میں سپریم کورٹ نے مرکز کی الیکٹرل بانڈ اسکیم کو منسوخ کر دیا تھا۔ کانگریس کی زیر قیادت UDF نے CAA کے خلاف اجتماعی نائٹ مارچ نکالا۔ کیرالہ میں کانگریس کی زیر قیادت یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ UDF کے کارکنوں نے اپنے امیدواروں سدھاکرن کنور، راج موہن نیتھن کاسرگوڑ اور شفی پرمبیل وادکا کی قیادت میں جمعہ کے روز کنور شہر میں بڑے پیمانے پر نائٹ مارچ کا اہتمام کیا۔ شہریت ترمیمی ایکٹ کے نفاذ سے متعلق مرکزی حکومت کے نوٹیفیکیشن کے خلاف عوامی سطح پر احتجاج کرنے کے لیے UDF کے تینوں امیدواروں نے کھلی جیپ میں سفر کیا۔ کیرالہ پردیش کانگریس کمیٹی KPCC کے سابق صدر اور کنور کے MP کے سدھاکرن نے کہا کہ UDF آنے والے دنوں میں بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کے فرقہ وارانہ ایجنڈے کے خلاف تمام وسائل کا سہارا لے گی۔ مارکسسٹ کمیونسٹ CPIM کی قیادت والی لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ LDF اور UDF لوک سبھا انتخابات کے دوران کیرالہ میں CAA کے خلاف اپنا احتجاج تیز کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ خواتین اور بچوں سمیت ہزاروں لوگ
ٹارچ لائٹس اور بینر لے کر احتجاجی مارچ میں شامل ہوئے، جو کل رات تقریباً 11:30 بجے کالٹیکس جنکشن سے شروع ہوا اور دیر رات کو کنور شہر میں ختم ہوا۔ اس کے علاوہ انڈین یونین مسلم لیگ AUML کے ریاستی نائب صدر عبدالرحمن کلائی، ضلع صدر عبدالکریم اور ضلعی کانگریس کمیٹی DCC کے صدر مارٹن جارج نے بھی کنور شہر میں اجتماع سے خطاب کیا۔ پریتیما ملٹی پلیکس پر پولیس کا دھاوا، رقم ضبط۔ پولیس نے تلنگانہ کے کریم نگر ٹاؤن کے پریتیما ملٹی پلیکس پر چھاپہ مارا۔ پولیس کل شب 1:30 بجے پہنچی اور صبح تک کی تلاشی مہم جاری رہی۔ پولیس رقم کو چھپائے جانے کی اطلاع کے بعد ملٹی پلیکس کی تلاشی لے رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ پولیس نے تقریباً 6.5 کروڑ روپے کی رقم ضبط کی۔ یہ تھیٹر BRS لیڈر کے رشتہ دار کی بتائی جاتی ہے۔ انتخابی اعلامیے کی جاری سے چند گھنٹوں پہلے پولیس نے کارروائی کی۔ مہاراشٹر میں اب سرکاری دستاویزات پر ماں کا نام لازمی۔ مہاراشٹر میں ایک تاریخی فیصلہ لیا گیا۔ سرکاری دستاویزات پر والدہ کا نام لازمی قرار دے دیا گیا۔ یہ 1 مئی 2024 کو یا اس کے بعد پیدا ہونے والے بچوں کے لیے لازمی ہوگا۔ چیف منسٹر اور ڈپٹی چیف منسٹر نے اپنے نام کی تختیاں تبدیل کر کے علامتی طور پر اپنی والدہ کا نام شامل کیا ہے۔ مہاراشٹر میں 1 مئی سے 2024 کو یا اس کے بعد پیدا ہونے والے بچوں کو اپنی ماں کا نام یا پھر اپنے والد کا نام اور آخر میں اپنے پہلے نام کے بعد اپنی سرنیم لگانا ہوگا۔ ان کے دفتر کے باہر وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے کے نام کی پلیٹ میں ایکناتھ گنگو بائی سمبھاجی شنڈے لکھا ہوا ہے، یعنی گنگو بائی ان کی ماں کا نام ہے، جو اب نام کی پلیٹ میں ان کے نام کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے۔ ایسی علامتی تبدیلیاں نہ صرف وزیر اعلیٰ بلکہ نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار اور دیویندر فڈنویس بھی کی ہیں۔ نہ صرف وزیر اعلیٰ اور نائب وزیر اعلیٰ بلکہ علامتی طور پر تمام افسران اور عملے کے نام کی تختیوں میں ان کے والد کے نام سے پہلے ان کی ماؤں کے نام لکھے گئے ہیں۔ مہاراشٹر حکومت کے وزیر سدھیر منگتوار نے اس فیصلے کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ بچے کی شناخت اس کے ماں کے نام کے بغیر کچھ نہیں ہے جو اس کی پرورش کرتا ہے۔ خواتین کے بغیر زندگی کیسی ہے؟ ماں اپنے بچے کے لیے کیا نہیں کرتی؟ اس کے نام کے بغیر ہماری پہچان کیا ہے؟ یہ شنڈے حکومت کا بہت خوبصورت فیصلہ ہے۔ یہ چھترپتی شیواجی مہاراج کی ماں جیجا بائی کا اعزاز ہے۔ خواتین اور بچوں کی ترقی کے وزیر ادیتی ٹکڑے نے کہا کہ میں نے تجویز پیش کی تھی جسے منظور کر لیا گیا۔ مہاراشٹر نے یہ فیصلہ لینے والی پہلی ریاست ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ باپ کی طرح بچے کی ماں بھی بچے کی پرورش میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ فیصلہ قابل غور ہے کیونکہ نہ صرف ماں کا نام شامل کرنا لازمی ہوگا بلکہ والد کے نام سے پہلے ماں کا نام آئے گا۔ مہاراشٹر حکومت کا یہ فیصلہ ماؤں کو مناسب پہچان اور احترام دلانے کی طرف ایک قدم ہے جس کی ہر طرف تعریف ہو رہی ہے۔ اروند کیجریوال کو ED سمن کیس میں راؤز ایونیو کورٹ سے ملی ضمانت۔ دہلی کی راؤز ایونیو کورٹ نے ED کی سمن پر حاضر نہ ہونے کے معاملے میں دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو ضمانت دے دی ہے۔ ایڈیشنل میٹروپولیٹن مجسٹریٹ دویا ملہوترا نے کیجریوال کو 15,000 روپے کے ذاتی مچلکے اور 1 لاکھ روپے کی ضمانت کی بنیاد پر ضمانت دی ہے کہ اس کی اگلی سماعت 1 اپریل کو ہوگی۔ اروند کیجریوال ہفتے کو عدالت میں پیش ہوئے۔ اس سے قبل کیجریوال نے ایڈیشنل میٹروپولیٹن مجسٹریٹ کی طرف سے جاری سمن کو سیشن کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ سیشن کورٹ نے کیجریوال کی عرضی کو مسترد کرتے ہوئے نئی عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا، جس کے بعد کیجریوال آج عدالت میں پیش ہوئے۔ مزدوروں کو صحت کے حقوق اور کمزوروں کو انصاف فراہم کریں گے، کانگریس صدر کھڑگے کا بیان۔ کانگریس نے کہا ہے کہ اگر مرکز میں اس کی حکومت بنتی ہے تو مزدوروں کے لیے صحت کے حقوق کا قانون بنا کر دلتوں، قبائلیوں، پسماندہ اور کمزور طبقات کی منصفانہ حصہ داری کو ضمانت دی جائے گی۔ اس کا اعلان کرتے ہوئے کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے ہفتے کو کہا کہ کانگریس کارکنوں کو انصاف فراہم کرنے کی ضمانت کے طور پر صحت کی ضمانت دی جائے گی۔ اسی طرح دلتوں، قبائلیوں، پسماندہ طبقات، اقلیتوں اور کمزور طبقات کو یکساں انصاف کی ضمانت دی جائے گی۔ کانگریس صدر نے کہا صحت کے حقوق کے تحت کانگریس کارکنوں کے لیے صحت کے حقوق سے متعلق قانون بنانے کی ضمانت دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی غیر منظم شعبے میں معذوری کے شکار لوگوں کے لیے ضروری میڈیکل ٹیسٹ، مفت علاج، ادویات، بازآباد کاری سمیت سرجری اور مزدوروں صحت کی دیکھ بھال کے انتظامات کیے جائیں گے۔ کھڑگے نے کہا کہ اس طرح پارٹی مزدوروں کے وقار اور احترام کو اہمیت دے گی، جس کے تحت قومی سطح پر کم از کم اجرت کو بڑھا کر 400 روپے یومیہ کیا جائے گا اور یہ اجرت منریگا کارکنوں پر بھی نافذ ہوگی۔ شہری روزگار کی ضمانت کے تحت کانگریس شہری علاقوں کے لیے روزگار کی ضمانت کا قانون بنائے گی، جس کے تحت عوامی انفراسٹرکچر بنایا جائے گا، شہروں کو آب و ہوا کے مطابق ڈھال لیا جائے گا اور سماجی خدمت کے نظام کو مضبوط کیا جائے گا۔ مدراس ہائی کورٹ نے یوٹیوبر پر عائد کیا 50 لاکھ کا جرمانہ۔ مدراس ہائی کورٹ نے یوٹیوبر پر 50 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس نے آنکھوں پر پٹی نہیں باندھ رکھی اور نہ ہی آنکھ بند کر سکتی ہے۔ عدالت نے یہ کارروائی یوٹیوبر کے خلاف RSS سے وابستہ تنظیم سیوا بھارتی کے خلاف توہین آمیز ریمارکس کرنے پر کی ہے۔ جسٹس این کمار ستیش کی بینچ نے 6 مارچ کو دیے گئے اپنے حکم میں کہا تھا کہ آزادی اظہار کے نام پر کوئی بھی اپنی آئینی آزادی اور حق کا استعمال دوسروں کی پرائیویسی پر حملہ کرنے یا ان کی ساکھ کو داغدار کرنے کے لیے نہیں کر سکتا۔ جسٹس ستیش نے اپنے فیصلے میں کہا کہ کوئی بھی دوسرے کی پرائیویسی میں مداخلت نہیں کر سکتا اور محض اظہار رائے کی آزادی کے نام پر انٹرویو نہیں لے سکتا۔ قانون کسی بھی یوٹیوبر اور سوشل میڈیا کو دوسروں کی ساکھ کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔
اس لیے عدالت آنکھوں پر پٹی باندھے نہیں رہ سکتی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت نے یوٹیوبر پر سریندر عرف ناتھیکن کو سیوا بھارتی ٹرسٹ کو 50 لاکھ روپے کا معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ کیا ہے سارا معاملہ؟ 2020 میں یوٹیوبر نے تمل ناڈو کے سیوا بھارتی ٹرسٹ کو، جو RSS سے منسلک ہے، کو 2 عیسائی لوگوں PJ جارج اور اس کے بیٹے بینکس کی حراستی موت سے جوڑ دیا تھا۔ ٹرسٹ پر کئی تصدیق آمیز تبصرے بھی کیے۔ اس کے خلاف سیوا بھارتی ٹرسٹ نے عدالت سے رجوع کیا تھا، معاوضے کا بھی مطالبہ کیا۔ ٹرسٹ نے عدالت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ یوٹیوبر کو ہدایت دے کہ اس کے خلاف کوئی بھی بیان دینا بند کرے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے فوجی آپریشن کو منظوری دے دی۔ معاملے کی سنگینی کے بارے میں تمام بین الاقوامی انتباہات کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ نیتن یاہو نے رفح میں فوجی کارروائیوں کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ دفتر میں ایک بیان میں انکشاف کیا کہ وزیر اعظم نے رفح آپریشن کے منصوبوں کی منظوری دی۔ فوج وہاں سے آبادی کو نکالنے کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بے گھر ہو کر رفح میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ دفتر نے حماس کی طرف سے پیشنگی کی جنگ بندی کے تجویز کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ قیدیوں کے حوالے سے حماس کے عزائم اب بھی غیر حقیقی ہیں۔ یہ اعلان بھی کیا گیا کہ اسرائیلی وفد کابینہ کے اجلاس کے بعد دوحہ روانہ ہوگا تاکہ قیدیوں کے تبادلے پر بات چیت کی جا سکے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب نیتن یاہو کے دفتر نے گزشتہ فروری میں انکشاف کیا تھا کہ اس نے فوج کو رفح کو خالی کرنے اور حماس کی 4 بٹالین کو تباہ کرنے کا منصوبہ تیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ اعلام ورزی فلسطین ایوان صدر نے جمعہ کے روز جنوبی غزہ کے شہر رفح میں فوجی آپریشن کے نتائج سے خبردار کیا اور امریکی انتظامیہ اور عالمی برادری سے فوری مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا۔ جاری بیان میں کہا گیا کہ ایوان صدر رفح میں فوجی آپریشن شروع کرنے کے اسرائیلی حکومت کے فیصلے کو ایک نئے قتل عام اور نقل مکانی کے جرائم کی تکمیل کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ فلسطینی ایوان صدر نے اس کو ریڈ لائن قرار دیتے ہوئے نقل مکانی کی کوششوں کو واضح طور پر مسترد کر دیا۔ اسرائیل امریکہ اور بین الاقوامی انتباہات کے باوجود رفح میں فوجی آپریشن پر اصرار کر رہا ہے۔ اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت، ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں۔ دیکھتے رہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے۔